تقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس سے آئے وافی ہدایہ کی روشنی میں انسانیت کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، بی بی خاتون زہرا سلام اللہ یہ ایام داخل ہونے والے ہیں، اس حوالے سے خواہش مند ہوں کہ خطبہ روم کی مناسبت سے بی بی کا جو خطبہ ہے اس کے جو کچھ کانٹینٹس ہیں اس پر میں معروضات آپ کی آئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی اس میں ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو ہماری اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ ولایت کا جو نظام ہے اس کی مقصدیت کیا ہے، تو نظم امر مطلوب چیز ہے۔ معاشروں کے اندر جو نظم امر ہے، اس وقت یہ جتنی معاشرے کے اندر کرپشن ہے، اخلاقی کرپشن ہے، مالی کرپشن ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، یہ سب اصل میں بنیادی طور پہ نتیجہ ہیں کہ معاشرے جو ہیں انہوں نے الہی ولایت کے نظام کو ڈسٹروائے کیا ہوا۔ یہ وہی انحرافی اسلام ہے۔ معافی چاہتا ہوں، پاکستان وہی کام کر رہا ہے، پاکستان کے رہنے والے شیعہ سنی دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر یزید جیسے کردار کے حامل شخص کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ اگر 2021 میں آئیں تو حضرت یزید کا نام نہیں لیں گے، حضرت نام لے گا آصف علی زرداری کا، وہ نام لیں گے نواز شریف کا، عمران خان کا، ان لوگوں کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زیارتیں بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن معاشروں کے اندر اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ میری نمازوں نے نافذ نہیں کرنی ہوتی، وہ ولایت نے کرنی ہوتی۔ اور ولایت کی بھی 3 شکل ہیں: ولایت عرفانی، ولایت علمی و فقہی، ولایت سیاسی۔ ولایت سیاسی نے عملی طور پر اللہ کی دین کو روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، عدالت قائم کرنی ہوتی ہے، دین کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ آغا ثانی کی تقلید کرتا رہوں، کیا نواز شریف کو میری تقلید کرنے سے نقصان پہنچ رہا ہے؟ یا زرداری کو میں آغا ثانی کی کروں، آغا علی خامنائی کی کروں، کسی کو بھی کریں، کیا فرق نہیں؟ آپ ضرور کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں ولایت عرفانی کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، ضرور کرو، ہمیں کیا اختلاف ہے اس چیز سے؟ آپ جائیں کریں۔ اختلاف شروع اس دن ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب ہم ابراہیم کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے وقت کا جو بھی نمرود کا وارث ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بالکل وہی کچھ ہوگا اس کے ساتھ جو حضرت کے ساتھ مکہ میں کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں آرام سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں اس بات کو، کیا کر رہے ہیں؟ جیسے وہ پہلے مرحلے میں انہوں نے آرام میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پورا مکالمہ نقل کر دیا کہ انہوں نے وہ ان کی قوم کے جو لوگ تھے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس سسٹم کے ساتھ، ان کے دنیا کے مفادات وابستہ تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ تم واقعتاً یہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واقعتاً یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ امیر المومنین نے جب تقریر کی، جب ظاہری خلافت پر متمکن ہوئے، انہوں نے بھی جو پہلی تقریر کی اس کے کانٹیکسٹ جو اس وقت ان لوگوں، جو اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی، اس وقت کی نون لیگ تھی، ان کے پاس جب وہ کانٹیکسٹ پہنچے تو پریشان ہو، انہوں نے کہا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ ڈیلیگیشن بنایا، ان کو بھیجا امیر المومنین کے پاس، اور آ کے وہ جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ تھا اس کی جو کنورسیشن ہے، اس نے کہا کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ کل آپ نے تقریر کی ہے اس مسئلے میں، تو آپ واقعتاً کچھ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یا واقعتاً آپ کا ارادہ بھی یہی ہے؟ ہم نے کہا بالکل ارادہ بھی نہیں، بس بسم اللہ، آپ اپنا زور لگائیں، ہم اپنا زور لگاتے ہیں۔ اختلاف ہی شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے نماز شب کو کوئی اختلاف نہیں تھا، پڑھتے نمازیں، اختلاف شروع وہاں سے ہوتا ہے آگے۔ ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنی بے حیائی ہے اس وقت پاکستان میں، ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا
میں نے اس کو کہا میرا بیٹا تو غلط سمت کی طرف جا رہا ہے، تو اصل مسئلے کا تجھے سمجھ ہی نہیں بالکل بھی۔ وہ سودی نظام کی بات، میں کہا سودی نظام جو ہے وہ اصل میں ایک بائی پروڈکٹ ہے طاغوتی ولایت کو قبول کرنے کے نتیجے میں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی، اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ اصل میں بائی پروڈکٹ ہے۔ صدر فرماتے ہیں معاشرے کے اندر جتنی برائیاں رواج پاتی ہیں ان کا سبب طاغوتی ولایت کے اندر، معاشرے طاغوتی ولایت کو، یہ اس کی آف شوٹس ہیں ساری کی ساری، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، مال حرام ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ آپ حدود کو، یعنی ولایت سیاسی کو صحیح کا فرق کے سپرد کر دیں اور پھر دیکھیں صرف ایک مرتبہ حد جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا میری امت کے درمیان ایک حد کا جاری کیا جانا 40 روز کے باران رحمت سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ آپ ایک مرتبہ چھوڑ کے ہاتھ تو کاٹے ذرا پکڑ کے ذرا۔ یہ جو لوگ خواتین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ایک سرگودا میں پتہ نہیں کسی شہر میں جو کچھ کیا گیا، آپ ان کو پکڑے ایک مرتبہ لے آئے چوک کے اندر، وہاں پہ ان کو بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ولایت اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، انصاف باتیں کرنے سے نہیں ہوا کرتا، ہوتا ہوا دکھائی دے۔ وہاں پہ ایران میں کسی شہر میں وہ لوگ آئے، انہوں نے ایک شاید کوئی سونار کی دکان تھی یا کوئی منی چینجر کی دکان تھی، اندر آئے، اس کو کہا کہ پیسے دو، اس نے ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے اسے گولی ماری اور بھاگ گئے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹی وی کیمراز اوپر سے چیک کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں ساری چیز۔ وہ پولیس آ گئی، آ کے انہوں نے وہ ٹی وی کیمراز اتارے، اس پہ سے ریکارڈ نکالا، اس کو لے کے گئے اپنے ریکارڈ کے پاس، جو ان کا جیسا ہمارے یہاں ناد رہا ہے۔ 2 منٹ میں پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ان کو 2 دن لگے تلاش کرنے میں، تیسرے دن پکڑ لیا، پکڑ کے عدالت لے کے گئے، ایک پیشی کے اندر فیصلہ سنا دیا گیا، سزائے موت۔ اسی دکان کے سامنے کرین لائی گئی اور سارے شہر کو اعلان کیا گیا کہ آؤ اور آگے دیکھو، اسی دکان کے سامنے اس کو ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ یہ جو گیز ہے جو یعنی ہم جنسی کرتے ہیں، ان کو پکڑا گیا، چیخ رہے تھے، فریاد، سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ امکان نہیں اس چیز کا۔ آپ ایک مرتبہ ولایت سیاسی سے مراد اس نے آ کے تو زیادہ نمازیں نہیں پڑھانی، نمازیں یہی پڑھنی ہے، اللہ کا حکم نافذ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے میرے عزیزان کہ جس وقت معاشرہ ولایت میں اور یہ جو مروجہ نظام ہیں اس کے اندر جو جوہری فرق ہے، ولایت کا نظام لوگوں کی گردنوں پہ جبری طور پر مسلط ہونا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف سسٹم ہے، جو سو کال ڈیموکریسی ہے یا آپ اسے کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہ ہے، جو بھی نظام اس وقت ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے یا کوئی گروہ ہوتا ہے، وہ آ کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہوتا ہے۔ اور جوہری مسئلہ ہے اپنی مرضی کی جو مرضی کو بطور حکومت کے مسلط کرتا ہے لوگوں کے اوپر۔ ولایت کے اندر جو شخص، اس میں بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی چاہے وہ حضرت امیر المومنین کی شکل میں ایک معصوم ولی امر ہو یا آقا علی خامنہئی کی شکل میں غیر معصوم ہو، لیکن کام دونوں نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کا جو قانون ہے اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی ہوتی اس چیز کا۔ انہوں نے اللہ کی حاکمیت کو لے کے آنا ہے اس جگہ پہ، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اس جگہ پہ کہ معاشرہ پہلے خود اللہ کی اس فرد کی حاکمیت کو تو جب قبول کرے گا نا کہ جس وقت وہ پہلے اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے۔ اگر جو حضرات سمجھنا چاہتے ہیں سورہ شعراء پڑھیں جا کے ذرا، اس کے اندر 5 حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت شعیب علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بحث بیان کی ہے۔ یہ وہاں پہ ہر نبی نے ایک بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، اس نے کہا کہ میں آپ سے کسی اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر، میں انسان ہوں، مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہ پہلی خرابی ہے کہ جو لوگ بھی مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ میں جناب عالم دین ہوں، یعنی
کلیم کیا ہے؟ میں وارثان انبیاء میں سے ہوں. جب میں کہتا ہوں میں عالم دین ہوں یا میں آپ کے سامنے کہتا نہیں ہوں لیکن یہ لباس پہن کے آتا ہوں، یہ میں اپنی باڈی لینگویج سے کہتا ہوں کہ میں انبیاء کا وارث ہوں، تو پھر میرے اندر وہ کردار ہونا چاہیے. اس لباس کو پہننے سے کوئی انبیاء کا وارث نہیں بنا گا. وہ کردار ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت. انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ سے کسی اجر رسالت کے طلبگار نہیں. اور ایک چیز 5 کے 5 پیغمبران نے کہ انہوں نے کہا فتقوا اللہ، آپ سب کو چاہیے کہ تقوی الہ، اللہ سے ڈرے، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کریں. پھر اسے کہتے ہیں ولایت. جب فتقوا اللہ سے مراد ہے اللہ کی حاکمیت قبول کرو پہلے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں نظام چلانے کے لیے آپ کو میرے حکم کی فرما برداری کرنی پڑے گی. جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا پاکستان کا معاشرہ ایک باغی معاشرہ. ہم نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں زرداری جیسے افراد کو اور ان لوگوں کو، ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزان، اگر ہم خواہش مند ہیں اس چیز کے تو پہلے ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں، باقی آگے تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو عرض کروں گا اس چیز کے لیے. کیونکہ اس ولایت سیاسی کے اندر بعض اوقات اپنے یعنی مکتب کے دفاع کے لیے اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کے مفادات، ان کی جان مال اور عزت کو بچانے کے لیے بعض اوقات یعنی بنی خزاعہ جیسے کافر قبائل ان سے بھی معاہدے کرنے پڑتے ہیں. جب حضرت نے مدینہ کے یہودی قبائل سے معاہدے کیے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا نظریہ تسلیم کر لیا. یہ ایک دیگر تفصیل ہے. جو بنی خزاعہ کا کافر قبیلہ تو اس سے جو معاہدہ کیا گیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام سے ہٹ گئے. یہ اجتماعی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا